السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہن، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یہ ہماری قومی زبان اردو کی ایک انتہائی اہم ضرب المثل ہے، اور وہ ہماری آج کی ملاقات کا عنوان ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ کمال کی ساری صفتوں سے متصف ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ ازل سے ابد تلک سدا زندہ ہے، قائم اور دائم ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا اور ان کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آئے نہ اس کو کبھی نیند آئے۔ نیند کا نہ آنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان کو اونگ بھی لیتی ہے، نیند بھی آ پکڑتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ چند اہم مقامات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے رات اور دن کے مختلف لمحات میں تمہارے لیے سونے کا اہتمام کیا ہے۔ تمہارے وجود کو راحت چاہیے، سکون چاہیے، آرام چاہیے، اس مقصد کے لیے آپ کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ نے آپ کے اندر نیند کا معاملہ رکھا۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، اور پھر ایک مرتبہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو کے آپ اللہ کے فضل کے متلاشی بنے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جن لوگوں کی قوت سماعت صحیح ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں رب کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی نشانی۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 23۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، تمہارے رب کا تعارف یہ ہے، اگر کسی نے رب کو پہچاننا ہو تو اس بات سے پہچان لے کہ وہ ایسی ہستی ہے، جعل لکم اللیل لباسا، کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے پردے رکھنے کے لیے رات کو تمہارا لباس بنا دیا،
والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے وجود کے لیے باعث راحت اور باعث آرام بنا دیا، وجعل النہار نشورا، اور دن کو تمہارے چلنے پھرنے اور جاگنے اٹھنے کا اہتمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 کے بعد میرے مالک نے 30ویں پارے کے شروع میں ایک عجیب خبر دی ہے، اور وہ سورۃ النبا میں ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں سوال کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں، اور قیامت کے لیے اللہ نے آنکھیں کھولنے کے لیے انسان کو غفلت سے اٹھاتے ہوئے اور لمبی تان کے نیند میں سونے کے لیے جو دنیا میں اس کے لیے اہتمام فرمائے تھے ان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا انسان اس بات پہ خوش ہے کہ میں نے اس کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بیڈ، بستر اور گدا تیار کر دیا؟ یاد رہے، ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ انسان نے پہلے چادریں بچھائی، پھر کھیس استعمال کیے، پھر وہ کھیس سے دوہروں پہ آیا، پھر اس نے روئی بھری، روئی کی جگہ پولیسٹر نے لے لی، پھر وہ 1 انچ کے فوم پہ آیا، یہ بھی اسے سخت لگنے لگا تو ڈبل کر لیا، 4 انچ 6 انچ سے 1 فٹ پہ چلا گیا، پھر اس نے مزید اپنے بستر کو آرام دہ بنانے کے لیے سپرنگ ڈال لیے، تلذذ نے مزید چاہت کی اور ڈیمانڈ کی تو اس نے ایسے گدے تیار کیے کہ سونے والا محسوس کرے کہ وہ پانی کی لہروں پہ سو رہا ہے۔ اللہ نے کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تیرے لیے پانیوں کے اوپر زمین کا بچھونا بچھا نہیں دیا ہے؟ اور پھر والجبال اوتادا، یہ پانیوں پہ بچھے ہوئے بچھونے اور گدے بسا اوقات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہاڑوں کی میخوں سے تیرے اس بستر کو مضبوط نہیں کر دیا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جب بستر پہ لیٹتا ہے تو ساتھی اور جوڑے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ سکون اور آئے، نیند اور اچھی بنے۔ تو کیا ہم نے تیری پرسکون نیند کے لیے جوڑے کا اہتمام نہیں کر دیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور جب تو دنیا و ما فیہا کی لذتوں کو لے چکے تو پھر تیرے جسم کو راحت کی ضرورت پڑے تو ہم نے تجھے نیند نہیں دے دی، اور جب تو مست ہو کے آزاد اور قید سے نکل کے سونے لگتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جب تجھے اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی تو ہم نے رات کے اندھیرے کو تیرا لباس نہیں بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر نئے سرے سے اس سرکل کو جاری رکھنے کے لیے تجھے مال دولت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے دن تیرے لیے نہیں بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تو چھت اور میری چھت کرتا ہے، ہم نے تیرے اوپر 7 مضبوط چھتیں کھڑی نہیں کر دی، اور تجھے دن میں تیز روشنی کی ضرورت۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، کبھی ہم نے اس کی لوڈ شیڈنگ ہونے دی جسے سورج کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، تو پانی کرتا ہے اور بوند بوند کو ترستا ہے اور تر و تازگی چاہتا ہے، ہم نے بادلوں سے پانیوں کو نچوڑ نہیں دیا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تیرے گودام بھرے رہیں اور غلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ نباتات اور غلہ جات کا اہتمام نہیں کر دیا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تو دنیا میں جنت کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، کیا ہم نے باغات و ثمرات تجھے نہیں دے دیے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تو سوئے مگر اپنی اس نیند میں اپنی آخرت مت کھوئے۔ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، تیرے پاس بہت بڑی خبر آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی تیاری کر۔ حضرات، نیند کے حوالے سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو اہتمامات فرمائے ہیں بہت خوب، بڑے زبردست۔
لیکن قرآن کے بعد جب میں سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف بڑھا تو 2700 سے متجاوز جگہ پر اس نیند کا ذکر ملا. چند کا آپ کے سامنے بطور خلاصہ اور بطور نمونہ رکھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کروایا، اسراء کا شرف بخشا. اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں دکھائی، لنریہ من آیاتنا کی تفسیر ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت اور اس کے نظارے دکھائے، جہنم اور اس کی ہولناکیاں محبوب نے دیکھی. اور الحمدللہ جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے سونے والوں پر ایک تبصرہ کیا. آپ کے دائیں بائیں آج کی اس خوبصورت نشست، اور جو سوتا ہے بھائیوں نے عنوان بھی پوری ضرب المثل نہیں رکھا کہ کہیں کوئی سونے والے کو کھوتا ہی نہ کہہ دے. تو اس لیے آج اپنے دائیں بائیں مت دیکھیے گا، کیونکہ کافی سارے احباب کو یہ پہلی سحری، پہلا کھانا، رمضان کی پہلی برکت اور اس کی غنودگی اور ساتھ میں نیند کی شدت شاید کہیں غلبہ کر جائے. اور اگر ایسی کیفیت ہو بھی تو آپ یہ مت بولیے گا، کیونکہ یہ اردو اور عربی اور پنجابی کے ضرب المثل کے معاملات میں فرق ہوتا ہے. بہرحال آقا فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، میں نے جنت دیکھی، جنت کے نظارے دیکھے، میں نے وہاں کی بہاریں دیکھی، حور و قصور دیکھے، اللہ کے انعام و اکرام دیکھے، اور پھر اپنے امتی کو دیکھا. اور اس سے بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ جو رب سے جنت جنت کرے، اللہم انی اسألک الجنہ بولے، اور رب سے جنت کی دعائیں جنت الفردوس مانگے، لیکن وہ دنیا کی زندگی سوتے میں گزار دے. میں نے اس سے بڑھ کے کھونے والا بدبخت اور بد نصیب نہیں دیکھا کہ جس سے جنت چلی جائے. اور فرمایا ولا مثل النار ونام حاربها، میں نے جہنم دیکھی، جہنم کی آگ دیکھی، اس کے الاؤ دیکھے، اس کے شعلے اور بھڑکنے کو دیکھا، اس کے انگارے دیکھے، شدت اور حدت دیکھی، لیکن اس سے بڑھ کے بھی بد نصیب نہیں دیکھا کہ جو دنیا میں جہنم سے بھاگے بھی صحیح، ڈرے بھی صحیح، رب سے پناہ میں بھی مانگے، اللہ کی پناہ میں بھی آئے، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار بھی بولے، لیکن دنیا کی زندگی وہ مست ہو کے سو کے گزار دے. تو ایسا بدبخت بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اس کائنات میں نہیں دیکھا. حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے. نیند کے حوالے سے، ہماری غفلتوں کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں من خاف ادلج، جس کو فکر ہو کہ میری سواری نکل جائے گی، جس کو ڈر ہو کہ اگر میں سویا رہا تو فلائٹ چلی جائے گی، اور جس کو ڈر ہو کہ میری ٹرین چھوٹ جائے گی، اور جس کو فکر ہو کہ میری گاڑی نکل جائے گی، وہ راتوں کو سویا نہیں کرتا، جلدی اٹھتا ہے. ومن عدلج بلغ المنزل، اور جو راتوں کو نیند قربان کر کے ٹائم پہ اٹھ کے اپنے مقام پہ پہنچ جائے، اللہ اسے منزل سے بھی ہمکنار کر دیتے ہیں. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا باہر کا ویزا ہو تو پھر اسے الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پوری رات سونا بھی چاہتا ہے، سو نہیں پاتا، اسے کوئی آواز اٹھا رہی ہوتی ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود، تھکن اور تھکاوٹ کے باوجود وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے، اور جسے فکر ہو وہ یقیناً منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یاد رہے تیرا میرا پڑاؤ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں. ویزے لگ چکے، مدت گزرنے والی ہے، ہاتھ سے کام نکلنے والا ہے، اور ٹرین چھوٹنے والی ہے. جو سو گیا وہ منزل کو کھو گیا، جو جاگتا رہا منزل اس کے قدم چومنے والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کے بعد نیند کو، نوم کو، خواب کو، اور اسی طرح رکعات کو، خفتگی کو
اور اس کے متبادل الفاظ میں سستی و کاہلی کو، سہل انگاری و سہولت پسندی کو، آرام طلبی اور تساہل کو، کسل یا آلس کو، غفلت اور تغافل کو، لاپرواہی اور عدم التفات کو، غنودگی اور عدم توجہی کو، تن آسانی یا کام چوری کو، اس کو بھی نیند کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن نیند کتنی بھاری ہے، یہ صفوں پہ بیٹھ کے بھی آئے، یہ کرسیوں پہ بھی آ جائے، یہ عوام میں ہو تو تب بھی آئے، اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں کو گھیرنے پہ آئے تو گھیر لے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ نیند بڑی بھاری ہے، پہاڑوں کی سنگلاخ چٹانوں سے بھی سخت، لوہے کی صلابت سے زیادہ قوی و توانا، آگ کی حدت و شدت سے زیادہ شدید، پانی کی موجوں سے زیادہ بکھرتی ہوئی، بادل کی بلندیوں سے کہیں بالا، ہواؤں کے جھونکوں سے کہیں تیز و تند، انسان کے مضبوط اعضاء و کیواس پر حاوی، نشے کے مضبوط پرتوں کو ہلا کے رکھنے والی، یہ وہی نیند ہے کہ جس نیند نے اس کائنات کی ان 8 مخلوقات کو اپنے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حدت اور شدت دیکھی تو یاد رہے کہ نیند آئے گی مگر ضرورت کے تحت اتنی لی جائے گی کہ جس سے تیرا میرا مقصود، تیری میری منزل، تیرا میرا مقام، تیری میری آخرت، یہ جو ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ ہمیں بلند جانا ہے، عروج کی طرف جانا ہے، رب کی جنت الفردوس کو پانا ہے، اور یاد رہے وہ بہت اونچی ہے۔ بالقد تکتسب المعالی ومن طلب الاولی سحر اللیالی، تھکا کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کاوش کر کے، جد و جہد کر کے، اپنے آپ کو ستا کر کے، دنیا میں کھپا کر کے، پھر جو ہے بلندی ملا کرتی ہے۔ اور یاد رہے جسے بلندیاں چاہیے ہوں وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے، وہ سو کے مست اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ یہ شاعر نے جو کہا، حضرات اس کے اوپر عمل کرنے والوں نے عمل کیا، سونے والوں نے اپنے یار کھو دیے، اپنے پیار کھو دیے، محبتیں کھو دی، اعتبار کھو دیے۔ میں مثال دینا چاہوں گا یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دنیا جانتی ہے کہ سیاست کے میدان میں جب چاروں طرف اندھیرا تھا، جب ہر طرف ہلہ گلا تھا اور ایک عجیب قسم کا بحران تھا، مسلمانوں کے اندر اضطراب تھا اور بغاوتیں تھی، ایسے حالات میں جب زمام کار اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تو آپ نے 20 سالوں کے اندر نہ کبھی بغاوت سنی، نہ کبھی کوئی ہنگامہ سنا، نہ کبھی قتل و غارت کی وارداتیں سنی، نہ آپ نے کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ دیکھا، نہ وہاں ماحول اور معاشرے کو بگڑتا دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ معاویہ میرا یہ سودا خسارے میں نہیں ہوگا کہ میرے 10 فوجی سپاہی ساتھی یار مددگار اور تعاون کرنے والے میرے ساتھی لے لے اور بدلے میں اپنا ایک ساتھی دے دے تو میرے لیے یہ سودا فائدے کا ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے نیند کھڑی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یارانے کا، دوستانے کا، سپاہ بنانے کا، فوج میں لانے کا، قریب کرنے کا، محبت کرنے کا، دل دینے کا، تعلق جوڑنے کا اور ناطہ رکھنے کا ایک معیار تھا کہ جس سے تعلق جوڑنا ہوتا ساتھ لیتے، کام پہ لگاتے، محنت پہ لگاتے، لگاتار چلتے، بدستور کام لیتے۔ جب آدمی تھک کے چور ہو جاتا اور نیند ستانے لگتی سونے کا موقع دیتے۔ جب پتہ چلتا کہ ابھی کچی نیند ہے، انسان جن حالات میں سب کچھ بند کر لے، موبائل بند کرے، در بند کرے، گھر والوں کو کہہ دے کوئی آئے تو مجھے جگانا نہیں ہے، کہہ دینا کہ میں مصروف ہوں یا کہیں ہوں، لیکن ایسے حالات میں جا کر کے دستک دیتے، گھر سے کیا خبر ملتی ہے اسے نوٹ کرتے اور جا کے اس شخص کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر کے اس کے چہرے کے تیور پڑتے۔ انسان اسی پر پہچانا جاتا ہے۔ نیند پیاری ہے یا دنیا کے معاملات کچھ پیارے ہیں؟ چہرے کے تیور پڑتے، اگر تیور غلط تو وہی چھوڑ دیا جاتا، اگر تیور صحیح
اٹھ کر کے دیکھا ایسے حالات میں تھکا ماندہ انسان اور نیند سے بالکل چکنا-چور انسان ابھی نیند کے ابتدائی مراحل میں ہو، کوئی اٹھا کے بٹھا دے تو اس کو فیس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر چہرے پہ سمائل ہے، خوشی کا اظہار ہے، نفرت نہیں ہے تو ہمیشہ ساتھ لیتے، لیکن آگے بڑھ کے کام ایسا کہتے جو اس وقت کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر نہ ہوتی یا چہرے کے اوپر تیور بدلتے تو چھوڑ دیتے، اگر ہاں ہوتا کہ جناب آپ کا تیر ہے، جہاں چلاؤ چل جائیں گے، آپ کے ساتھی ہیں جو بولو کہو کر ڈالیں گے، تو زندگی بھر کے لیے ساتھی بنا لیتے، کیونکہ جس کو نیند پیاری نہ ہو وہ دنیا کا ساتھ نبھایا کرتا ہے۔ یہ معیار بنایا گیا اور اس معیار کو دنیا نے دیکھا۔ حضرات اس کے بعد آئیے مجھے اور آپ کو نیند نے گھیرا اور اس کے چکروں سے ہم نکل نہیں سکے۔ کہنے والے نے کہا تھا سو کے دیکھ اور بار بار سو کے دیکھ، 24 گھنٹے نرم گرم بستر پہ سو، جب تو اٹھے گا تیرا جسم پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا، یہ پھر بھی جمائیاں لے گا، یہ پھر بھی عباسیاں لے گا، یہ پھر بھی جو ہے منہ کھولے گا، یہ اور مانگے گا، یہ ٹوٹا ٹوٹا دکھے گا، یہ بجھا بجھا سا نظر آئے گا۔ لیکن اگر تو نے اس کو رکھنا ہے، فٹ کرنا ہے، تو 1 گھنٹہ کیا آدھا گھنٹہ 15 منٹ بھی اس کو سونے کے دے دے دن اور رات میں، یہ تجھے دوبارہ سے اٹھ کے فرش ملے گا۔ یہ تیرا ہے کہ تو اس کو کہاں فٹ کرتا ہے، کہاں رکھتا ہے۔ حضرات فضیل بن عیاض فرماتے ہیں خصلتانی تقسیان القلب، اے انسان تیری 2 عادتیں تیرے دل کو سخت کیے جا رہی ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کا دل سخت ہو جائے، ایڑیاں سخت ہو جائیں تو ہم کریمیں خریدیں، ہاتھ سخت ہو جائیں تو ہم لوشن لگائیں، لیکن یاد رہے جلد کی سختی تو نرم کر لی گئی، دل کی سختی کو نرم کیسے کیا جائے گا؟ کہا کثرت النوم و کثرت العقل، کہ انسان کہے کہ میں سوتا بہت ہوں اور زیادہ سونا، و کثرت العقل، اور کہے کہ میرے جیسا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے گجرانوالہ سے فیصل آباد میں ایک رشتہ دار کو فون کیا، کہا کہ جناب ہم 4 ساتھی آ رہے ہیں، 4 ساتھیوں کا کھانا بنائیے گا، لیکن یاد رہے کہ ہم گجرانوالہ سے ہیں، 4 فیصل آبادیوں کا نہیں، فیصل آباد کے تقریباً 16 لوگوں کا کھانا ہونا چاہیے کہ ہم گجرانوالہ کے لوگ ہیں۔ تو جواب ملا کہ جی پانی ساتھ لیتے آئیے گا، کیونکہ فیصل آباد کا پانی یہ جو ہے اتنے لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہونے دیتا۔ تو ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کھانے میں ماہر، کھابا گیر، ہم اس چیز میں آگے۔ لیکن فضیل بن عیاض یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دل سخت کرنا ہے تو نیند کو بڑھا لو، اپنے کھانے کو بڑھا لو، دل آٹومیٹکلی سخت ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے ہمارے دل کتنے سخت، ہماری نیندیں کتنی بڑی ہوئی۔ اگر حال کا ذرا حال دکھا دوں تو شاید آپ بول دیں گے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اس ڈر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دائیں بائیں مت دیکھیے گا۔ موصلی امام فرماتے ہیں اجتمع رأی 70 صدیقا۔ میں یہاں آنے سے پہلے ایلوپیتھی ڈاکٹروں سے بھی ملا کہ عنوان ملا ہے جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔ پھر میں حکیموں سے ملا اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا ٹائم نہ مل سکا، لیکن جو ان کی آرا ملی، جو ان کی سوچ اور نظریہ دیکھنے سننے میں ملا، یہی بات امام موصلی بہت پہلے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ میں 70 کے لگ بھگ حکیموں سے ملا، طبیبوں سے ملا، بڑے ماہر و فنان اور سچ بولنے والے، انسانی وجود کی تشخیص کرنے والے لوگوں کو ملا۔ ان سب کا کہنا تھا ان کثرت النوم من کثرت شرب الماء والاکل، کہ نیند کی کثرت کھانے اور پینے کی کثرت سے ہوتی ہے۔ من المعدۃ الی العین عرقان، اللہ نے انسان کے معدے سے 2 رگیں، 2 نالیاں، 2 عرق ایسی چلائی ہیں کہ جو آنکھوں تک پہنچتی ہیں۔ فَإِذَا ثَقُلَتِ الْمَعِدَةُ انْطَبَقَتِ الْعَيْنَانِ،
جب میدا بھاری ہو جاتا ہے تو یہ آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، وَإِذَا خَفَّتْ انفتحت، اور جب میدا ہلکا ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی کھل جاتی ہے۔ یہ میدے کا وزن، یہ پیٹ کا بوجھل پن، یہ توند کا بڑا ہونا، یہ کھانے کی کثرت، یہ انسان کی آنکھوں کو بند کرتی ہے۔ بہرحال ہم نے لیا، امام خواص کہتے ہیں لم یستفد شیئا من الخیر، وہ بندہ دنیا میں کبھی بھلائی نہیں پا سکتا من کثر کلامہ، جس کی گفتگو اس کے کنٹرول میں نہ ہو، ومن کثر اکلہ وشربہ، اور جس کا کھانا اور پینا کنٹرول میں نہ ہو، ومن کثر نومہ، اور جس کی نیند اس کے کنٹرول میں نہ ہو، یہ انسان دنیا میں کبھی بھلائی سمیٹ نہیں سکتا، بھلے یہ اپنی نظروں میں جتنا رہے۔ حضرات آئیے، نیند کا سلسلہ چلا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے دنیا میں آ کے نیند کو جو ہے ترجیح دی، آقا ہمارے لیے اسوہ ٹھہرے۔ میں نے آقا کی سیرت کو دیکھا تو مجھے نظر آئے کہ محبوب آج اپنے سب سے آرام دہ بستر پہ لیٹے ہیں جو کھجور کے پتوں کی چٹائی کا بنا ہے۔ چٹائی کا کیوں بنا؟ میرا رب چاہتے، اللہ چاہتے جنت سے مخمل اور ریشم حریر کا گدا، نرم بستر اور کمبل اتار دیتے، لیکن کھجور کے پتوں کے سخت کی چٹائی، محبوب اس پہ لیٹے، جسم پہ نشان پڑ گئے، نرم بستر کی پیشکش کی گئی۔ صحابہ نے کہا محبوب کہ ہم آپ کے لیے جلد کا اور چمڑے کا نرم سا بستر نہ بنا دے؟ جواب کیا ملا؟ کیف عنہم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فيه۔ مجھے نرم بستر کا مشورہ دینے والے ساتھیوں، میں محمد دنیا میں آ کے نرم بستروں پہ کیسے پڑ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آرام اور انعام کی زندگی میں آسائش میں کیسے پڑ جاؤں؟ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو قرن تھما دیا ہے، وہ منہ میں لے کے کھڑا ہے، اس نے کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ حکم دے سور پھونک دیا جائے، قیامت برپا کر دی جائے، دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ختم کر دی جائیں، موت سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اکثروا من ذکر حادم اللذات، یہ زندگی کی لذتوں کو مٹا دینے والی موت سامنے ہو تو دنیا کے انعام و اکرام میں دل نہیں لگا کرتے، لیکن مد مقابل ہمارے بستر، میں نے کہا تھا کہ ہم نے چادر سے چٹائی اور پھر اس کے اوپر جو ہے ماشاءاللہ روئی پہ پولسٹر، پھر 1 انچ 2 انچ، وہاں سے 4 انچ 6 انچ سے جو ہے اس سے بڑا، اور پھر 1 فٹ تلک، پھر بڑے سپرنگوں تلک آگے چلے۔ ہم نے ہواؤں والے لیے اور گدے بنائے، پھر بھی سکون نہ ملا تو پانی کی لہروں والے لے لیے، لیکن یاد رہے کس لیے؟ تاکہ مست سوئیں، زبردست سوئیں۔ افسوس کہ ہم بھول گئے ہماری لگن تو رب سے تھی، اور جس کی لگن رب سے لگ جائے اس کی سب سے ٹوٹتی ہے، جس کی آخرت سے لگ جائے اس کی دنیا میں چھوٹتی ہے۔ لیکن ہماری حالت نیند کے حوالے سے 3 کیٹاگریز میں چلی گئی۔ حال میں موجود لوگوں کی حالت بتائے گی، اور آپ انشاءاللہ تصدیق کریں گے کہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آج کے موضوع میں ہم نے تینوں کا علاج کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ من خالف النوم وترکہ مطلقا، وہ لوگ ہیں کہ جو نیند کے انکاری ہیں، سونا ہی نہیں، 40 دن نہیں سونا، 7 دن سائیکل پہ نہیں سونا، بس اوپر ہی گزارا کرنا ہے، 7 دن میں نے چلا کاٹنا ہے، 40 دن میں نے الٹے لٹکا رہنا ہے، منہ پہ پانی، یہ سب کچھ کیا ہے کہ تاکہ جب باہر نکلوں تو لوگ اشش کریں کہ نیند اپنے نفس کو مار کے بڑا مضبوط کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں وقوم اختار نوما، کہ جنہوں نے نیند اور بس نیند، وہ احبہ، اور اسی کو چنا ہے، اور وہ بجو کو بھی مات دے گئے اپنے سونے میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونے میں ذبح مشہور ہے،
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت چوٹ لگائی ہے کہ انسان کے نفس میں وفیہ نوم الدبوئے، کہ یہ زب و نامی یہ مردے خور بجو جو ہے یہ دن بھر مزے سے سوتا ہے، تو اس کی طرح اس کا سونا بھی اس کے وجود میں ہے، یہ اس کو بھی مات دے گئے اور اسی کو اپنی زندگی کا آرام اور آسائش کا حصہ سمجھا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں وہ قوم علی اعتدال، جو اعتدال میں ہیں، النوم حسب الضرورت، وہ دن کو بھی سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، رات کو بھی اپنا حظ اور نصیب لیتے ہیں، موافقا للسنت، اور وہ سنت کو مد نظر رکھتے ہیں، ہر حقدار کا حق دیتے ہیں، اہل خانہ کا حق بھی ہے، وجود کا حق بھی ہے، اور اپنے رب کا حق بھی ہے۔ لیکن ان کے سونے میں اب جو دنیا کے سونے کے طریقے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے، یہاں بھی دنیا بہت کچھ کھوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ سیدھا سونے والا، اکثر بھائیوں کی عادت ہے، بہنوں کی بھی عادت ہے، اسٹیٹ سوئیں گے، سیدھا سوئیں گے، منہ آسمان کی طرف کر کے، اس پرندے کی طرح جس کو ٹٹولی بولتے ہیں، یہ ٹٹیری جو ہوتی ہے یہ سیدھی سو کے ٹانگیں اوپر کر کے سوتی ہے۔ ہمارے پنجاب کی روایت کہتی ہے کہ ٹانگیں اوپر کر کے سونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں سوتے میں آسمان گر پڑا تو میں اس کو روک لوں گی، میرا سانس نہیں دبے گا۔ یہ سیدھا سونے والے اس حالت میں جب سوتے ہیں تو بیچارے اکثر اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جناب سینے پہ بوجھ رہتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے، دم و درود کے سلسلوں میں چلتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو میں نے سوتے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بالکل الٹے، منہ نیچے کمر اوپر، محبوب نے منع کیا ہے۔ اس طرح سونے والے نے بھی بہت کچھ کھویا، عزت کھوئی، شیطان کھیلا۔ کچھ لوگ بائیں کروٹ سوتے ہیں، حکیم اطباء اور ڈاکٹرز حضرات کا کہنا ہے کہ بائیں طرف سونے سے پورے سسٹم انسان کے دبتے ہیں، دل نیچے ہے اور باقی ساری ہیوی چیزیں اس کے اوپر اپنا دباؤ رکھتی ہیں، اور اس میں سے نکلنے والے سیال مادے دل کا رخ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی انسان تکلیف میں رہتا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سنت طریقہ سوئیے مگر کھوئیے مت۔ کیسے کہ آپ دائیں کروٹ لیں، دایاں ہاتھ دائیں گال پہ رکھیں، جب آپ یہ ہاتھ یوں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی صبح اٹھ کے کان کے دکھنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اکثر یہ مرکنی ہڈی صبح پین کر رہی ہوتی ہے تو سنت کے مطابق ہاتھ رکھیے اور اپنی دعا پڑھیے۔ بغیر دعا پڑھے سونے والے بھی دنیا بہت، مگر کھو گئی۔ کہنے والے نے کہا اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام لے کے زندہ، تیرا نام لے کے مرنے لگا، اللہ موت کی وادیوں میں جانے لگا۔ اگر تو اس کو اپنے پاس رکھے تو رحمت فرمانا، لوٹائے تو کرم فرمانا۔ یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق انشاءاللہ یہ پائے گا، کھوئے گا نہیں۔ سونے کے اوقات کے حوالے سے ذکر ہو جائے، محبوب کی سیرت پڑھی تو یہ لفظ ملے کان یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء پڑھنے سے پہلے محبوب سونے کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سوئے عشاء سے پہلے تو عشاء گئی، والحدیث بعدہ، اور عشاء کے بعد جاگے نہیں، کیونکہ اگر جاگے تو تہجد گئی۔ اور دن کے وقت محبوب کو دیکھا قیلولہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے آقا کے ٹائمنگ کو مد نظر نہیں رکھا، اپنی مرضی اور جو ہے مدر پدر آزادی سے سوئے۔ کوئی سویا فجر سے پہلے تو فجر گئی، اور کسی کا جو ہے ظہر کاروبار میں گئی، عصر چائے کے کپ پہ گئی، مغرب کھانے میں گئی، عشاء ٹی وی ڈرامے اور فلم میں گئی، جمعہ شادی بیاہ اور دعوتوں میں گیا، عید شراب و کباب میں گئی۔ بچا کیا؟ ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ نیند کے بہانے تیری زندگی کے جو ہے وہ داؤ پہ لگے معاملات۔ آئیے آج کی ملاقات میں دعوت دوں گا محبوب کی سیرت پہ لکھے جانے والی ایک حسین کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں۔ اس حوالے سے سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھیے گا۔ محبوب کی راتیں کس طرح زندہ و جاوید ہیں، آپ آرام بھی کر رہے ہیں
آپ قیام بھی کر رہے ہیں، آپ لمبے رکوع میں بھی ہیں، آپ لمبے سجدوں میں بھی ہیں، آپ لمبے تشہد میں بھی ہیں، آپ رات کے وقت بقیع کی طرف جا کے زیارت بھی کر رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جب رات ہوتی محبوب سو کے نہیں گزار دیتے بلکہ اپنے اگلے گھر کی بھی فکر کرتے، بقیع میں جاتے، قبروں کو دیکھتے اور وہاں کہتے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، اے مومنوں کے شہر خاموشاں کے باسی ہو، میں نے شہر جاویداں میں سوتے لوگوں کو چھوڑا ہے، آپ بھی سو رہے ہو، اللہ کی آپ پہ سلامتی ہو، رب کی مغفرتیں ہوں، تمہارا نمبر پہلے لگ گیا، ہمارا نمبر بعد میں لگنے والا ہے، لیکن یہ سونے کے اندر مست ہو کے اتنے نہیں کھوئے کہ اپنی آخرت بھول جائیں، اپنی قبر بھول جائیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، خلفائے اربعہ کو، عشرہ مبشرہ کو، صحابہ کرام کی جماعت اور کھیپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والے، یہ سو کے مست زندگی گزارنے والے نہیں، کھڑے ہوئے قیام میں تو داڑیاں بھگو دی اور اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے تو آنکھیں سرخ ہو گئی، زمین بھیگ گئی اور رب کی زمین گواہی دینے لگی۔ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں انہوں نے وجود کے حق کے ساتھ اپنے رب کے حق کو بھلایا ہو؟ نیند کے اندر مست ہو کے رب کو نہیں بھلایا، لیکن ہم نے جنت مانگی۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی کہ جن کو ہلا کے رکھ دیا گیا، قدم ان کے ڈگمگا گئے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں نے چھوا، حالات ان کے مخالف گئے، موافق نہیں گئے، اور ان کے ساتھ ایسے معاملے کر دیے گئے کہ اگر بیان کیے جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر انہوں نے جنت کو پانے کے لیے ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیا، وہ رب سے جڑے رہے۔ تم کٹے تو کیوں کٹے؟ محبوب نے اسی لیے کہا تھا، اوے سو مت، اپنی سوتے میں زندگی گزار کے کھو مت، کچھ غنیمت جان، حیات کا قبل مماتک، زندگی ملی ہے تو سو کے مت گزار، اپنی موت کے لمحات کی غنیمت کو مت کھو۔ شباب اور جوانی ملی ہے تو اس کو سو کے بڑھاپے میں مت لے جا کہ پھر بڑھاپا تجھے سونے نہ دے۔ صحت ملی ہے تو اس کو سو کے مت گزار دے کہ پھر مرض میں نیند نہ آ سکے۔ فراغ کا قبل شغل، اگر فارغ ہے تو فارغ لمحات کو غنیمت جان، سو کے مت گزار کہ اتنا مشغول ہو جائے کہ تجھے آنکھ بند کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ غنا کا قبل فقر، اگر اللہ نے استغنا مال دولت سے نوازا ہے تو اس میں اتنا مست ہو کہ مت سو کہ فقیری آئے اور پھر جو ہے پیٹ کی بھوک تجھے سونے نہ دے۔ ہوش کر، ہوش کر، رمضان آیا، مہمان آیا، تزکیہ نفس کا سامان آیا، تیرے لیے یہ حال کچھ حال کو بنانے کے لیے، مستقبل کو سنوارنے کے لیے آیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج پہلا دن ہے، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، رب سلامت رکھے، لیکن شاید کچھ دنوں کے بعد یہ مان پڑتا ہے، مساجد میں بھی، حالوں میں بھی، گھروں میں بھی، باہر بھی، کاروبار اور معاملات میں بھی وہ ذوق تکلف اور وہ محبت اور پیار، وہ قرآن کی تلاوت، وہ سجدے رکوع، وہ قیام اور سیام، کہیں نیندوں کی نظر، کہیں جو ہے کسی معاملے کی نظر، کہیں غفلت اور سستی کی نظر نہیں۔ بھائیو، رمضان موسم بہار آیا، سیزن آیا 11 مہینوں کے بعد، ہم نے سونا نہیں، آج عزم کرنا ہے کہ اس 1 گھنٹے کو بھی نبھانا ہے، باقی جو ہے 23 گھنٹے ان کے اندر بھی ان کو غنیمت جانتے ہوئے دل کو یہ بات سمجھانی ہے، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، تیرے دل کی دھڑکنیں تجھے بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ تیری زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے، منٹ گئے یہ سیکنڈ گئے، سیکنڈوں سے منٹ بنے، منٹوں سے گھنٹے بنے، گھنٹوں سے پہر بنے، پہروں سے دن رات بنے، دن رات سے تیری زندگی کی اکائی بنے۔ ایک دن اسی طرح کا آئے گا، وہ آئے گا مگر تو نہیں ہوگا۔ وَلَا تُرْجِعْ فِعْلَ الصَّالِحَاتِ إِلَىٰ غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدٌ، میں قرآن کل پڑھ لوں گا، میں تلاوت کل کر لوں گا، میں تراویح کل پڑھ لوں گا، میں قیام کل کر لوں گا، آج نہیں روزہ کل رکھ لوں گا، آج نہیں میں بات کل سن لوں گا، نصیحت میں کل لے لوں گا۔ نیکی کے کاموں کو کل کی امید پہ مت چھوڑ۔ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدٌ، شاید کل آ جائے لیکن تو نہ ہو۔
میں مغرب سے پہلے اللہ اکبر لوگوں کی ٹھاٹ باٹ سن رہا تھا، رمضان کا انتظار دیکھ رہا تھا۔ اذان مغرب ہونے سے 3 منٹ پہلے اعلان ہوا کہ لوگوں فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اتنے بجے جنازہ ہوگا۔ یارو میرے رب نے رمضان تو دیا مگر رمضان میں انٹری کی مہلت نہ دی۔ کتنے لوگ ہیں جو محروم رہے؟ میرے رب نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، ایک اور چانس دیا، گولڈن چانس، گولڈن موقع، سنہری موقع، اس کو ہاتھوں سے مت جانے دیجئے۔ اور یاد رہے کہ جسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھن جائے گا وہ سویا نہیں کرتا۔ میں نے اسی لیے تابش میاں چنو کے ایک شاعر کا شعر پڑھا تھا، کہتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اکلوتا بیٹا ماں کا، ماں سے کہنے لگا ماما رات کو مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر شاعر اپنی ماں کا تصور اور کیفیت اور حالت بیان کرتا ہے کہ جب تک میں سویا ہوتا میری ماں نہیں سو پاتی تھی کہ میرا بچہ کہیں ڈر کے سہم کے اس کی روح اس کے وجود سے پرواز نہ کر جائے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یارو مجھے اور آپ کو رب نے الف لام میم سے لے کے والناس تلک اپنے عذاب سے کتنا ڈرایا، جہنم سے کتنا ڈرایا، پکڑ سے کتنا ڈرایا، آخرت سے کتنا ڈرایا، حساب و کتاب سے کتنا ڈرایا، لیکن تیری میری نیندیں نہ اڑی۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈریے اس وقت سے کہ جب موت کی سکرات ہوں گی، ڈریے ان لمحات سے کہ جب سونا چاہیں گے مگر نیند نہیں آئے گی، قبر کی تنگیوں سے کہ جہاں کروٹ نہ مل پائے گی، اور اللہ کی پکڑ سے کہ جہاں قدم نہ ہل پائیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ان 5 سوالوں کے جواب کون تیار کرے گا؟ سوتے میں امتحان آنے والا ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، لا تکثر النوم باللیل، راتوں کو زیادہ سویا مت کر، فإن کثرة النوم باللیل تدع صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ اور فقیر ہوگا، عمل سے فارغ ہوگا، تہجد پاس نہیں ہوگی، قیام نہیں ہوگا، آرام وہاں کام نہیں آئے گا۔ اور آئیے ایسے ہی نہیں، نیند کو اخو الموت بولا گیا ہے کہ النوم اخو الموت، اور محبوب نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا جائے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں سونے میں بڑا مزہ، سونے میں بڑا آرام، سونے میں بڑی لذتیں، سونے میں بڑا تلذذ، لیکن یہ قیام، یہ کھڑا ہونا، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا، یہ قدم اٹھانے، مسجد کی طرف جانا اور نماز سے ملنا، یاد رہے مشکل لگتا ہے، لیکن یہی مشکل اچھی ہے اس نیند کی آسانی سے۔ تو نیند موت کی بہن ہے یہ بھائی، اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ فیہ اشارۃ الی ضم کثرۃ النوم لکثرۃ المفاسد الدنیویۃ والاخرویہ، اشارہ ہے کہ نیند کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں جو مفاسد ملتے ہیں، کیا ملتا ہے زیادہ سونے سے؟ فإنہ یورث الغفلہ، انسان میں غفلت میراث میں دیتی ہے، اور وہ شبہات جو ہے وہ جڑ پکڑتے ہیں، وہ فساد المزاج، انسان کا مزاج اور طبیعت جو ہے یہ بگڑ جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی نفسیات بگڑتی ہیں۔ وَيَكْثُرُ الْبَلْغَمُ، اور حکیم کہتے ہیں کہ بلغمی مواد زیادہ ہوتا ہے، وَالسَّوْدَاء، اور اس کے اندر جو ہے کالے مادے جڑ پکڑتے ہیں، وَيَدْغُ، اور اس کا معدہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور اس کی نظر پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی سوچ اور عقل جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ انسان کے سلسلے جب اس کی نظر دبتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے انگ اس کے ہاتھ سے نکلتے ہیں، اس کی شرمگاہ
نکاح اور دیگر معاملات کمزور پڑتے ہیں. جب یہ ویک ہوتا ہے تو پھر چلتے چلتے نہ اس کی زندگی رہتی ہے. انسان اٹھتا ہے تو کسلان ہوتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ وہ انسان کہ جو رات کے لمحات میں سویا, اس کے ناک کے اس حصے پہ جسے خیشوم کہتے ہیں شیطان نے رات گزاری, یہاں لا کر کے اس نے گریں باندھ دی. جب یہ گریں بندی ہیں, اگر انسان اٹھا ہے, رب کا ذکر کیا ہے, وضو کیا ہے, نشاط اور نشیط ہے, اور اس نے اٹھ کے رب کا حق ادا کیا ہے, تو یہ سارا دن حشاش بشاش رہے گا. لیکن وقت آیا, یہ سویا رہا, یہ اٹھا نہیں, یہ جاگا نہیں, اس نے کروٹیں لی ہیں, دائیں بائیں آیا ہے, اور پھر جو ہے اس کی حتیٰ کہ فجر کا وقت نکل گیا, یہ جاگے گا دن کے 10-11 بجے, لیکن سارا دن یہ کسلان ہوگا, سست ہوگا اور خبیث النفس ہوگا, شیطان کے پھندے اور شکنجے میں جکڑا ہوا ہوگا. اس سے بڑھ کے اور کیا کھونا ہے؟ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. حضرات بات آگے چلی گئی, یہاں تک لکھا گیا کہ انسان کی قوت باز آتی رہتی ہے, اور یہ قوت باز جب چلی گئی کمزوری آئی, اور اسی کمزوری کے ساتھ اس کے وجود میں نطفے نے وجود لیا, جو بچہ پلا اس میں یہ میراث چلی گئی. گویا کہ سونے والوں کی نسل, وہ اس نسل کے اندر انہوں نے خیر کھوئی, اچھائی کھوئی, جوانی کھوئی, بہادری کھوئی, اور ایک سوتر نسل جو ہے انہوں نے دنیا کو دی. دنیا کے بہترین لوگوں سے ناکام ہو کر کے وہ چلے گئے. آج ہمارے بچوں میں یہ مرض کثرت کے ساتھ ہے. آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ان بین ید الساعۃ الایام یکثر فیھا الحرج, کہ قیامت سے پہلے پہلے کچھ دن ایسے آئیں گے کہ اس میں حرج بہت ہو جائے گا. والعبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ, ماقل بن یسار کی مرفوع حدیث مسلم میں, کہ ایسے حالات میں جو بندہ رب سے جڑا رہے گا, عبادت گزار رہے گا, زندگی بندگی میں گزارے گا, یہ انسان ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آیا. اور حرج کیا ہے؟ 9 چیزوں کا مجموعہ, اور وہ 9 چیزیں آج اللہ معاف کرے اس رمضان کے باوجود بھی ہم میں پائی جا رہی ہیں. نمبر 1 شدت القتل, قتلوں کی حد ہے. کثرت القتل, اور پھر کثرت بھی ہے. الاختلاط, مرد و زن کا اختلاط بہت ہے. والفتنہ, ہر طرف آزمائشیں بہت ہیں. وکثرت النکاح, نکاح کے اوپر نکاح چلے جا رہے ہیں. وکثرت النوم, اور نیند کے اوپر نیند چلی جا رہی ہے. والرؤیا غیر المنضبطہ, رات کو سوتا ہے تو خوابیں عجیب و غریب ہوتی ہیں جن کا نہ دنیا اور آخرت سے تعلق, اور پھر ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کچھ نہیں کھڑا کر جاتا. میں اور آپ دیکھ چکے کہ اس پنجے میں اور شکنجے میں دیندار بھی پھنسے. وہ عدم الاتقان, اور بندہ جو کرے گا اسے ایک دم پختہ ہو کے نہیں کرے گا. کبھی یہ کر لے, کبھی وہ کر لے, کبھی یہ لے لے, کبھی وہ لے لے, کبھی اس کو اپنا لے, کبھی اس کو اپنا لے, کسی بھی کام میں وہ مہارت اختیار نہیں کر پائے گا. تو یہ حالات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے نیند کی بنیادوں پہ ان کو اپنایا ہے. آئیں اس کو چھوڑیں, اور آخرت میں ہم ذرا ذکر کر دیں کہ جو سوتا ہے وہ کیا کیا کھوتا ہے. آئیے, سونے والا جب اہل حق سے اس کی آنکھ بند ہوئی تو اس نے کیا کھویا کہ اہل حق کا ساتھ کھویا, اللہ والوں پہ اعتراض پایا. اسی طرح سونے والے نے جب نفس سے اپنے آپ کو آنکھ بند کر کے دیکھا تو اپنے آپ کو کمال دیکھنے لگا, اور باقی جو ہے اپنی زندگی میں بندگی کھو گیا. اسی طرح جب علم سے آنکھ بند ہوئی سو گیا تو جہالت اپنائی, اور جب اس کی آنکھ بند ہوئی نصیحت لینے سے تو اس نے کہا مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں, نصیحت کھو بیٹھا. اور جب اس نے اپنے نفس پہ گریبان میں جھانکنے سے آنکھ بند کر لی, اس معاملے سے سو گیا تو لوگوں کے عیوب اس کو ملے, اپنی جو ہے وہ اصلاح کھو بیٹھا. اسی طریقے سے اسے خوشی ملی, لوگوں میں پھیلانے لگا, لیکن رب کی رضا سے محروم ہو گیا. کثرت زہق آ گئی, آنکھیں بند ہوئی, لیکن موت سے جو ہے اور اس کی سختیوں سے یہ دور ہٹ گیا, کھو بیٹھا. اظہار معصیت میں اترا, آنکھ بند کی, نیکیوں سے محروم ہو گیا. اہل حق کو ایذا دینے لگا, یہ اس نے پا لیا, آنکھ بند کر لی. اہل حق کا تعاون چھوڑ بیٹھا, اہل دین سے استہزاء کری, آنکھ بند کی, سوتے میں زندگی گزاری, مگر دیندار لوگوں کا وقار کھو بیٹھا. اس
نے باطل کی اعانت کی، حق سے آنکھ بند کی، حق کی مدد کھو بیٹھا۔ اسی طریقے سے اس نے معافی کو چھوڑا اور بھول گیا، نفس کے لیے انتقام لینے بیٹھ گیا، آنکھ بند کر لی کہ کسی طرح لوگوں میں امن و امان آئے، فتنوں کو عام کر بیٹھا، ہیلو بہانوں میں اترا اور ایسے لوگوں کی بات سننے لگا کہ جن کو سننا گوارا نہ تھی۔ یہ رحمان سے دور ہو گیا اور کیا کھویا؟ رحمان کھو بیٹھا، شیطان کے پنجے میں آ گیا، گناہوں پہ اصرار کرنے لگا، مغفرت کھو بیٹھا، تزکیہ نفس کھو بیٹھا، نفس پہ فخر کرنے لگا، بخل اور شوہ کی دلدل میں پھنسا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے حص کھو بیٹھا، یہ جاسوسی میں پڑا اور فضول گوئیوں میں گیا۔ چلتے جائیے، دنیا کے سارے شر اس میں آ گئے، جتنی خیریں تھی وہ کھو بیٹھا۔ اسی لیے رب نے اعلان کیا اور اس کا خلاصہ نکال دوں، دنیا میں مست ہوا، آخرت گئی، اللہ سے سویا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی سزا ملی، یہ فرشتوں سے سویا اور اپنی دنیا میں کھویا، عمل نامہ گیا، CID غلط ہوئی، روز نامچہ غلط لکھا گیا، ڈائری اس کی غلط بنی، کرامن کاتبین نے اس کی زندگی کے معاملات ایسے، کتابوں سے غفلت ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ نے دعویٰ دائر کروا دیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انبیاء سے رخ موڑا، ومن یشاقق الرسول کی لپیٹ میں آ گیا، آخرت سے منہ موڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تقدیر سے سستی کی، من جد وجدا کا معاملہ کھو بیٹھا، نماز الصلاۃ خیر من النوم جب یہ آیا تو رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، آنکھیں بند کر کے سویا رہا، فجر کی 2 سنتیں 2 رکعتیں دنیا وما فیہا کی نعمتوں سے محروم ہوا کہ نہیں؟ عصر کو اگر چھوڑا سویا رہا، اہل خانہ مال و دولت سے محروم ہوا، روزے کو چھوڑا لیلۃ القدر سے محروم ہوا، زکوٰۃ کو چھوڑا بارش سے محروم ہوا، حج کو چھوڑا رب کے در پہ حاضری سے محروم ہوا، قرآن کو چھوڑا اعراض ذکر کی لپیٹ میں آیا، نیند کی وجہ سے حضرات اگر آگ لگ جائے تو مال و متا گیا، چھت گر جائے تو جانیں گئی، چور چوری کر جائے تو مال کھس گیا، قتل ہوا تو جان گئی، ڈرائیور سو گیا، گاڑی گئی، مسافروں کی جانیں گئی، ملا سو گیا، کشتی غرق، کپتان سویا، فلائٹ غرق، خطیب سویا، موضوع غرق، انتظامیہ سوئی، سہولتیں غرق، عوام سوئی، جیبیں گئی، اور اگر کوئی یار سویا تو وہ شکوہ سامنے ہو، ستی رہ گئی میں یار دے بہانے، لوکی میرا یار لے گئے۔ ہاں اگر دنیا کا یار چن سکتا ہے تو رب کا یارانہ بھی گیا، اماں سوئی، ناشتہ گیا، ابا سویا، پاکٹ کی خرچی گئی، چوکیدار سویا، گھر کا مال گیا، سپاہی سویا، کائنات کے جو ہے معمولات گئے، فوجی سویا، سرحدیں گئی، حاکم سویا، محکوم گیا، عالم سویا، جو ہلا گئے، امام سویا، مقتدی گئے، ناظم سویا، نظام گیا، مسافر سوئے، جیبیں گئی، آواز آئی یا باغی الخیر اقبل، سونے والے چاہتے جنت کی، چاہتے رب کی، چاہتے ملاقات کی، وہ سوتے سوتے میں کہاں رہے گا؟ اٹھ جا، تو کہاں سو گیا؟ تو کس میں کھو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، شر میں مست ہونے والے اور مست ہو کے سونے والے، رک جا، اپنی رکا تو کب رکے گا؟ حضرات آوازیں ہیں، ان آوازوں کی تاثیر ہے کہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا مسجد میں آ گیا، جس نے کبھی 2 ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑا وہ 3 ٹائم کا چھوڑ کے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کرے یہ اثر، یہ تاثیر آج کی فجر کی طرح، رات کی تراویح کی طرح، اس پہلے روزے کی طرح 30 دن باقی رہے، سوتے کی غفلت ختم ہو، اور جو ہم نے اس میں کھویا ہے وہ محرومیاں ہم ان کو ختم کر کے نئے سرے سے سمیٹ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم انا رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارا نفس تو آرام اور آسائش مانگتا ہے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پل چھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ